اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد دوستوں کچھ دن پہلے میں نے یہ خطبہ پڑھا تھا نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 162 ہے۔ اس کا عنوان ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا حضرت عثمان سے مکالمہ اور ان کی دامادی پر ایک نظر۔ دوستو اس خطبے کو میں نے پڑھا تھا اور نظر انداز کر دیا تھا کہ چلو لکھنے والے کو جو بہتر لگا اس نے لکھ دیا، خیر میں نے تو اس پر لعنت کر کے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں سے یہ خطبہ جو ہے ہمیں دوسرے فرقوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت عثمان کی اتنی شان و فضیلت ہے کہ آپ کے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ میں اور عثمان میں کسی قسم کا ذرا بھی رتی بھر بھی کوئی فرق نہیں ہے، تو تم لوگ کیوں نہیں مانتے جبکہ تمہارے مولا کی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے، تمہاری کتابوں میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر بھی ذرا بات کر لی جائے، کیونکہ ہمارے بعض دوست جو ہیں جب وہ یہ خطبہ دیکھتے ہیں تو وہ کمزور پڑ جاتے ہیں کہ ہم پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ مولا علی علیہ السلام نے تو ایسا فرمایا ہے۔ تو آئیے دوستوں اللہ کا نام لیتے ہیں، اس خطبے پر بات کرتے ہیں اور اس پر ذرا سی نظر ثانی بھی کرتے ہیں اور یہ خطبہ آپ کو دکھا بھی دیں گے۔ دوستوں پہلے خطبہ پڑھتے ہیں دوستوں کہ خطبے میں کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس پر ذرا سی نظر ثانی کرتے ہیں۔ جب امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئی تھی ان کا گلہ کیا اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں، چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا کہ میں تمہارے اور ان کے قاضیوں کو نپٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو، اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جو تم جانتے ہو وہی ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی نعوذ باللہ کہ تمہیں بتائیں، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا کہ تم تک پہنچایا جائے۔ جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا، اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی سنا۔ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے تم بھی رہے، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونی چاہیے، اور تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے قریب تر بھی ہو، اور ان کی ایک طرح کی دامادی بھی تمہیں حاصل ہے جو کہ انہیں حاصل نہ تھی۔ کچھ اپنے دل میں اللہ کا خوف بھی کرو، خدا کی قسم اس کے لیے تمہیں سمجھایا نہیں جا رہا کہ تمہیں کچھ نظر آ نہیں سکتا، اور نہ اس لیے کہ یہ چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں علم نہ ہو، اور لا علمی کے کیا معنی جبکہ شریعت کی راہیں واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاف پر حاکم ہے جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرے، اور جانی پہچانی ہوئی سنت کو مستحکم کرے اور انجانی بدعتوں کو دفن کرے۔ سنتوں کے نشانات جگمگاتے رہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے بدتر ظالم وہ حکمران ہے جو گمراہی میں پڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی ہوئی سنت کو تباہ اور قابل ترک بدعتوں کو زندہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم کو اس طرح لایا جائے گا کہ نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی عذر خواہ، اور اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی گھومتی ہے، اور پھر اسے جہنم کے گہراؤں میں جکڑ دیا جائے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اس امت کے دو سربراہ نہ بنو کہ جسے قتل ہی ہونا ہے، چونکہ کہا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا حاکم مارا جائے گا جو اس کے لیے قیامت تک قتل، خون ریزی
کا دروازہ کھول دے گا اور ان کے تمام امور کو اشتباہ میں ڈال دے گا اور ان میں فتنوں کو پھیلا دے گا کہ وہ لوگ حق کو باطل سے الگ کر کے نہ دیکھ سکیں اور فتنوں میں دریا کی موجوں کی طرح الٹے پلٹے کھائیں گے اور الٹے پلٹے کھائیں گے اور انہی میں تہے و بالا ہوتے رہیں گے۔ تم مروان کی سواری نہ بن جاؤ کہ وہ تمہیں جہاں چاہے کھینچتا پھرے، اور جب کہ تم سن رسیدہ بھی ہو چکے ہو اور عمر بھی بیت چکی ہے۔ عثمان نے کہا آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے مہلت دیں کہ میں ان کی حق تلفیوں سے عہد و برآ ہو سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا تعلق مدینہ سے ہے ان میں تو کوئی مہلت کی ضرورت نہیں، البتہ جو جگہیں نگاہوں سے اوجھل اور دور ہیں ان کے لیے اتنی مہلت ہو سکتی ہے کہ تمہارا فرمان وہاں تک پہنچایا جا سکے۔ جی دوستوں، تو یہ خطبہ آپ نے سنا، آپ خطبہ پڑھ بھی سکتے ہیں، میں نے خطبہ ویڈیو میں دے بھی دیا ہے دوستوں۔ اس خطبے کو آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، کس طرح جو ہے بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1، حضرت علی علیہ السلام کا عثمان سے مکالمہ اور تمادی پر ایک نظر۔ جیسا کہ اس خطبے میں عثمان کی شان حضرت علی کے برابر بیان کی گئی اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عثمان جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ خطبہ مولا علیہ السلام کا ہے بھی یا نہیں؟ ملا نے اپنے پاس سے تو نہیں لکھا۔ یہ جاننے کے لیے ہم کو قرآن پاک، حدیث پاک اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی اور حضرت عثمان کی زندگی کا جائزہ لینا پڑے گا، کیوں نہ کہ بعد آسمانی کتب کے ہمارے لیے کوئی بھی کتاب حجت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خطبے پر بات کروں، پہلے یہ بات سمجھا دوں کہ خدا نے جیسے بشر کی پیروی کرنا، تقلید کرنا، اطاعت کرنا حرام قرار دی، ویسے ہی آسمانی کتب کے بعد اگر ہم کسی کتب کو خود پر حجت بنائیں گے تو یہ ہمارے لیے حرام فعل ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو ضرر پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر نادام ہوتے پھرو۔ اب جیسا کہ یہ خطبہ جو مولا علی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے ہم تک پہنچا، یہ مولا کا ہے بھی یا نہیں، اس کی تحقیق ہم نے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے خطبے میں کہا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام اور عثمان میں کوئی فرق نہیں، نہ عبادت کا، نہ نسل کا، نہ علم کا، یعنی ہر لحاظ سے عثمان کو حضرت علی علیہ السلام کے برابر ٹھہرایا گیا۔ اب خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ کب کہاں جا کر حضرت عثمان مولا علی علیہ السلام کی برابری کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ شیعہ سنی سب اس بات کے قائل ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں کل قرآن پاک کی 300 آیات نازل ہوئی، جن میں کسی مقام پر مولا علی علیہ السلام کو مومنوں کا سردار کہا گیا اور کسی مقام پر رسول اللہ کا وصی اور کسی مقام پر رسول اللہ کا نفس نبی پاک کی جان کہا گیا، کسی مقام پر خدا کا ہاتھ، کسی مقام پر خدا کا چہرہ کہا گیا، تو کسی مقام پر اس قدر مولا علی علیہ السلام کو اہمیت دی گئی اور فرمایا کہ اے رسول، اگر تم نے وہ نہ پہنچایا جس کے پہنچانے کا تم کو کہا گیا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام سر انجام دیا ہی نہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ایک قرآن اور دوسری میری اطرت۔ نور اب اگر کوئی بھی حضرت علی اور اولاد علی علیہ السلام کے برابر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دو چیزوں کا نہیں فرماتے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو خدا نے کچھ اس طرح فرمایا، اور ہم نے دوبارہ اپنی سب سے بڑی نشانیاں دکھائی۔ سب سے بڑی نشانی خدا کی کون سی تھی؟ معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھی؟ سنی شیعہ دونوں کی کتب میں پایا جاتا ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا دیدار کیا، مولا علی علیہ السلام سے باتیں کی۔ خدا نے علی علیہ السلام کے لہجے میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کی، یہ سب سے بڑی نشانی تھی۔ اب بتاؤ کہ عثمان کے بارے میں قرآن پاک میں کل کتنی آیات ہیں، اور وہ حدیثیں بھی بیان کرو جسے حضرت علی کے بارے میں ورد کی گئی، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ورد کی گئی، اور ایسی آیات بھی جیسے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ نمبر 2، مولا علی علیہ السلام کا زمین و آسمان کا نمبر 2، مولا علی علیہ السلام کو زمین و آسمان کا علم تھا۔ کائنات میں کوئی چیز، کوئی ذات ایسی نہیں جس کا علم مولا علی علیہ السلام کو نہ ہوتا۔ شریعت کا علم، ملائکہ کا علم، جنات کا علم، جمادات، نباتات کا علم، جانوروں پرندوں کا علم اور ان کی بولیوں کا علم، آسمان اور زمین کے راستوں کا علم، پیدائش کعبہ میں، شہادت مسجد میں، حالت سجدہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوس کر جوان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو کر بت توڑے، بستر رسول پر سونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس اور جان اور اصل بھائی، دوست، ہمراز، وسیع، خدا اور رسول سے محبت کرنے والا قرار دینا، زمین و آسمان میں بعد رسول کے سب سے افضل قرار دینا۔ کیا ایسی حدیثیں حضرت عثمان کے بارے میں بیان کی گئی؟ اگر کی گئی تو سامنے لانی چاہیے، اگر ایسا کچھ نہیں تو کس لحاظ سے یہ خطبہ مولا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی کسی کو ناحق سزا نہیں دی، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، مولا کے نزدیک نہیں، کبھی کوئی برائی مولا کے نزدیک نہیں کی، مولا کا خون پاک، شجرہ پاک، مولا کا گوشت نبی پاک کا گوشت، مولا کا خون نبی پاک کا خون، مولا کی اولاد نبی پاک کی اولاد۔ کیا میں یہ سب باتیں اپنے پاس سے کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، یہ سب قرآن پاک بزبان خدا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ اب اگر عثمان کے بارے میں کچھ ایسا ہے تو برائے مہربانی سامنے لایا جائے اور اس خطبے کو صحیح ثابت کیا جائے کہ واقعی یہ خطبہ صحیح ہے۔ نمبر 4، رہی بات دامادی کی تو سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ معاذ اللہ اعلان نبوت سے پہلے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کافر تھے؟ جو کافروں کو اپنی بیٹیاں جو ہے وہ نکاح میں دیتے رہے، جبکہ خدا فرما رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابوں میں پایا جاتا ہے، کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے نبی پاک اور حضرت علی علیہ السلام موجود تھے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو کافر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کافروں کو منع کرتے تھے کہ یہ بت جھوٹے خدا ہیں، یہ سچے خدا نہیں، سچا خدا تو وہ ہے۔ سورج کو پوچھتے تھے تو فرماتے تھے یہ سورج تو غروب ہو گیا، آخر کوئی تو ہے جو اس سورج کو غروب کرتا ہے اور پھر اسے طلوع کرتا ہے، چاند تاروں کو طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے، ہوا کو چلاتا ہے، پانی کو چلاتا ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موڑ پر ہر وقت غیر مسلموں کی مخالفت کی، انہیں سچے خدا کی پہچان کرنے کی تعلیم دی اور ہمیشہ سچے خدا کی پہچان کرواتے رہے اور ان کے خداؤں کو جھٹلاتے رہے۔ کافروں کے نکاح کب سے ہونے لگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اپنی بیٹی کافروں کے گھر میں کیسے دیتے؟ اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب خدا نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ اپنی مرضی سے کیا اور فرمایا کہ میں فاطمہ کا رشتہ ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو کائنات میں بعد رسول کے سب سے افضل ہے، یہاں تو بہت بڑی ناانصافی ہو گئی، پھر ظلم ہو گیا کہ 3 بیٹیاں رسول نے بت پرستوں کو دے دی اور خدا بھی چپ رہا۔ جب یہودیوں سے مبالہ ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کدھر تھی؟ وہاں بھی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا تو وہاں بھی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ ایک داماد کو اتنا مرتبہ ملا، شان و شوکت ملی، دوسرے داماد کو کیوں نہیں؟ کیا وہ داماد بدکار تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک ہی بیٹی تھی؟ اب جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کافر کے نکاح میں دے، وہ یہ بھی بتا دے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا ایمان ہے؟ حدیث پائی جاتی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی بکس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ان کا نور تھا اور یہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ کہاں کیا اس وقت عثمان بھی تھا؟ اگر عثمان تھا تو عثمان کے بارے میں یہ حدیث کیوں نہیں؟ پھر
خطبے میں کیوں کہا گیا کہ جو ہم نے دیکھا وہ تم نے دیکھا، نہ تم سے پہلے ہم نے کچھ دیکھا نہ اور نہ تمہارے بعد کچھ دیکھا؟ پھر جناب والا، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا اور کائنات پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کرے، اطاعت کرے۔ اور وہ نبی جس پر پوری کائنات کی توقیر و تعظیم واجب ہے، اس نبی پر یہ واجب ہوا کہ جب وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیکھے تو اس کی توقیر و تعظیم کرے، اور جب بھی بی بی پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتی ہوئی نظر آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، عبا بچھاتے اور اپنی جگہ پر بی بی پاک کو بٹھاتے، اور اس بی بی پر یہ واجب ہوا ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اور ان کی توقیر و تعظیم کرے۔ اور یہ ملا، یہ شیطان ملا کسے مولا علی علیہ السلام کی برابری کروا رہے، کس ذات کو مولا علی علیہ السلام کی برابری کروا رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام تو جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام جوانان جنت کے باپ ہیں، جو جنت کے سردار ہیں مولا علی علیہ السلام ان کے باپ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دوستوں، اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں کیجئے گا، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام۔